السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں سیاسی سرگرمیاں بڑے عروج پر ہیں، سیاسی جوڑ توڑ وہ بھی عروج پر ہے۔ ایک طرف اپوزیشن سرگرم ہے اور دوسری طرف حکومت بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور میدان عمل میں آ گئی ہے۔ آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ جہانگیر ترین لندن چلے گئے ہیں، دو کہ وہ کچھ عرصے سے تھوڑا سا بیمار بھی تھے، لیکن کچھ اطلاعات ہیں کہ لندن میں وہ کچھ بڑی میٹنگ کریں گے اور نواز شریف سے بھی ملیں گے۔ نواز شریف سے وہ کس کے توسط سے ملیں گے اور کیا گارنٹیز چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اختر مینگل شہباز شریف سے ملے ہیں، جبکہ صادق سنجرانی چودھری برادران سے ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت میں کچھ وزراء ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ وہ رابطے میں، چودھریوں کے ساتھ بھی وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ صادق سنجرانی ملے ہیں، کچھ اور بھی منسٹر، شیخ رشید لاہور میں تھے وہ بھی ملے، اور کوشش کی جا رہی کہ الائنس کو بھی منایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے جو الائز ہیں ان کو بھی خوش کیا جائے، اور حکومت کے اندر جو ایم پی ایز ایم این اے ناراض بیٹھے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے راضی کیا جائے، منایا جائے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، اور بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ مجھے اندر کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیم پیج والا جو پیج ہے وہ ابھی تک علیحدہ ہے، یہ جڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ناظرین جہانگیر تین کی بات کرتے ہیں۔ وہ آج صبح لندن چلے گئے ہیں اور اپنے ساتھ ایک لسٹ بھی لے کے گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے جب شہباز شریف سے ملاقات کی تھی تو ان کو 35-59 سیٹیں مانگی تھیں، 15 ایم این ایز کی اور 20 ایم پی ایس کی، اور شہباز شریف نے 28 فروری تک کا ان سے ٹائم لیا تھا کہ وہ نواز شریف سے بات کریں گے اور اس کے بعد ان کو بتائیں گے۔ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے ایک میوچل دوست ہیں جن کا نام ہے میاں منشا، ایک بزنس مین، ایک بڑے بزنس مین۔ میاں منشا نے جہانگیر ترین کی اور نواز شریف کی یہ میٹنگ ارینج کروائی ہے۔ اب جہانگیر ترین لندن جائیں گے، وہاں پر وہ انہوں نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں، وہ بھی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے اور چیزوں کو فائنل کریں گے، اور اس میں جو گارنٹر ہوں گے وہ میاں منشا ہوں گے، جو میری اطلاعات ہے۔ جہانگیر ترین مانگ کیا رہے ہیں؟ 15 ایم این ایس کی سیٹیں، 20 ایم پی ایس کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لودھرا ڈسٹرکٹ میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے چاہے وہ جنرل الیکشن ہے، نون لیگ ان کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہ کرے، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ عبدالرحمان کانجو وہاں سے نون لیگ کے ایم این اے ہیں اور وہ شریف خاندان کے خاصے قریب ہیں۔ اب ان کو ہٹانا، جہانگیر ترین کو وہاں سے ٹکٹیں دینی، یہ ایک بڑا ایشو ہے نون لیگ کے لیے۔ اس کو کس طرح سے سیٹل کرنا؟ اب میاں منشا، اس کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین جب لندن میں بیٹھیں گے تو ان چیزوں پر وہ ڈسکشن کریں گے کہ دیکھیں نواز شریف ان کو کس حد تک مناتے ہیں، کس حد تک نہیں مناتے۔ دوسری طرف چودھریز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیزیں آلموسٹ فائنل ہیں، ڈن ہیں۔ چودھریز جو ہیں ان کو پی ایم ایل این نے ایز سی ایم خاصی حد تک ایکسیپٹ کر لی ہے، ان کو انڈورسمنٹ آ گئی ہے۔ یہ بھی مجھے ایک بہت پی ایم ایل کے قریبی بندے نے بتایا کہ جب شہباز شریف ملنے گئے چودھری برادران سے تو چودھری شجاعت نے باتوں میں ان کو ایک بات یہ بھی کہی کہ پی ایم صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ شہباز شریف کو انہوں نے پی ایم کا۔ تو اس چیز پہ چیزیں آلموسٹ سیٹل ہیں۔ صرف ایشو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کس طرح سے لانی ہے اور کچھ لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ جیسے میں جہانگیر ترین کی بات کی ہے کہ 28 تاریخ تک میرا خیال ہے کہ وہ جب لندن میں ہوں گے، نواز شریف سے ملاقات کریں گے تو ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ شیخ رشید لاہور میں جہانگیر ترین سے مل کے گئے ہیں، اور پرویز خٹک بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ملاقات کروائی جائے، اور اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی راضی ہیں ملنے کے لیے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جب لندن سے واپس آئیں تو 28 تاریخ کو یا اس کے لگ بھگ، وہ میرا خیال ہے کہ 28 کو شاید واپس آ جائیں، تو اس وقت ان کی ملاقات عمران خان سے کروائی جائے۔ اب یہ فیصلہ جہانگیر ترین نے کرنا ہے۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین خود بھی تھوڑا تھوڑا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ٹائم گزر رہا ہے وہ اسکپ ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے انفلوئنس میں ہیں، جن میں جو میری اطلاعات ہیں اجمل چیمہ ہیں، سعید اکبر نعمانی ہیں، خرم لغاری ہیں، ظفر لالی ہیں، نذیر صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں. اس طرح کے کافی لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور اگر جہانگیر ترین نون لیگ کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ لوگ ڈائریکٹ نون لیگ سے الائنس کر لیں اور مائنس جہانگیر ترین الائنس کر لیں. تو کوشش یہی ہے کہ 28 کو میاں جعفر صاحب سے جب ملیں تو ان سے جو میکسیمم فیور لے سکتے ہیں لے لیں. تو ناظرین کسی حد تک جہانگیر ترین گروپ جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ڈائریکٹ نون لیگ کے ساتھ اس کے معاملات طے پا جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب جو ہیں ان کے بھی معاملات طے پا جائیں گے. ابھی تک جو جہانگیر ترین جو ایک لسٹ لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ، جس میں راجہ ریاض صاحب ہیں، اس میں خواجہ شیراز ہیں، سید سمیع اللہ گیلانی ہیں، ریاض مزاری ہیں، محسن عباس ہیں اور جاوید وڑائچ ہیں. یہ ایم این ایز ہیں. اس کے ساتھ کچھ ایم پی ایز ہیں جن کی لسٹ جو مجھے ملی ہے اس میں کوئی 17 18 19 تقریباً 19 کے قریب ایم پی ایز ہیں جن کی وہ لسٹ سال لکھے گئے ہیں. تقریباً 19 ایم پی ایز، 6 ایم این ایز اور کچھ وہ مزید سیٹیں مانگ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لودھرا سے وہ 2 سیٹیں مانگ رہے ہیں ایم این اے کی، 4 سیٹیں ایم پی ایس کی یا 5، اور یہ چاہتے ہیں کہ لودھرا کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ چودھریز وزارت اعلیٰ کے ساتھ وہ بھی کچھ شرطیں ان کی مزید اور بھی ہیں. مثلا چودھری یہ چاہتے ہیں کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ میں جہاں پر ان کے اپنے ایم این اے ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، ان کو وہ طارق بشیر چیمہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن میں کچھ سیٹیں ایسی ہوں، 3 سیٹیں یا 2 سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹس نہ کھڑے کرے ان کے مقابلے میں. اسی طرح گجرات میں، اسی طرح گجرانوالہ ڈویژن میں چودھری جو ہیں وہ نون لیگ سے انہوں نے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گارنٹیز دی جائیں کہ وہاں پر گجرات میں کچھ سیٹیں ہیں، اسی طرح منڈی بہاؤدین میں ہیں، اسی طرح حافظ آباد میں ہیں، اسی طرح گوجرانوالہ میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، کہ ایسی ایم پی اور ایم این ایس کی کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر نون لیگ چودھری کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہ کرے، اور اس کی گارنٹی دے کے جب الیکشن آئیں گے تو نون لیگ وہاں سے بندہ کھڑا نہیں کرے گی. تو اس چیز پہ نون لیگ نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے، ڈسکشن کے لیے ٹائم مانگا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی. چودھریوں کی لسٹ جو ہے ان کے حوالے کی گئی ہے. چودھری جو ہیں وزارت اعلیٰ کے علاوہ جو جنرل الیکشن ہونے ہیں اس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات وزارت اعلیٰ تک ختم نہ ہو، اگلے جنرل الیکشن تک جائے اور اس میں بھی یہ الائنس آگے بڑھے. تو ہر کوئی اپنی فیوچر سیکیورٹی مانگ رہا ہے. چودھریز اپنی فیوچر سیکیورٹی مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد کہ جب الیکشن آئیں، یہ جب انٹرنل پیریڈ ختم ہو اور جب الیکشن آئیں تو اس وقت بھی ان کو شیورٹیز دی جائیں، انشورنسز دی جائیں کہ کہ وہ یہ الائنس مینٹین رہے گا. اور جبکہ نون لیگ کے ایم پی ایز ایم ایل یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سیٹ اپ یہیں تک ہی ختم ہو جائے، یعنی کہ اگر 1.5 سال گورنمنٹ چلتی ہے یا 7 سال چلتی ہے تو اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی لڑائی لڑے. لیکن جو الائز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں وہ خالی اس سال 1.5 سال کو نہیں دیکھ رہے، وہ اگلے 5 سال کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آگے چلنی چاہیے. اگر ہم نے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے. خاص طور پہ چودھریز جو ہیں وہ ان کا بیسک فوکس یہ ہے کہ نون لیگ ان کو اگلے الیکشن میں کیا رائے دے گی. ظاہری بات ہے اگر وہ پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو اس کا تو ان کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا، سینٹر پنجاب میں تو نہیں ہوگا. تو وہ خواہش یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ الائنس بنتا ہے تو وہ آگے فیوچر میں آگے رکھتے رہنا چاہیے. دوسری طرف ناظرین حکومت
وہاں بھی کوششیں ہو رہی ہیں. پیر خٹک ایکٹیو ہیں, صادق سنجرانی ایکٹیو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید ایکٹیو ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی ایکٹیو ہوئے ہیں, ایم پی ایز ایم این اے سے رابطے کیے جا رہے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی کہ جہانگیر تین گروپ کے لوگوں کو بھی توڑا جائے, ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, ان کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو عدم اعتماد کا ایک خوف تو ہے. میرا ایک رابطہ ہوا ایک پی ٹی آئی کے بڑے اہم بندے سے, بہت اہم بندے سے. میں نے اس کو فون کرتا رہا, بعد میں فون پہ بات ہوئی, بہت سارے سوالات تھے کہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح سے. عمران خان کا تو مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کے تلے منتیں کرنا, ان کے آگے پیچھے پھرنا یا ان کو منانا. وہ سیاسی آدمی نہیں ہے, وہ ایک سیلیبریٹی ہے جس سے ہمیشہ اس نے لوگوں سے کام لیا ہے. تو اس طرح نہیں ہے, لوگوں کی خوشامد کرنا اس کے مزاج میں شامل نہیں ہے کہ وہ جا کے چودھریوں کو منائے, وہ ایم کیو ایم کو منائے, وہ جہانگیر تین کو منائے یا ادھر ادھر لوگوں کو منائے جس طرح سے سیاسی لوگ کرتے ہیں. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ جناب آپ کی بات ٹھیک ہے, اور بعد میں اس نے مجھے ایک میسج بھیجا میرے موبائل پہ, دا گیم از اوور. میں اسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب گورنمنٹ کیا کرے گی, کیا کرنا چاہ رہی ہے. تو آگے سے میسج آیا, دا گیم از اوور. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کے اندر بھی اب یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب اگر عدم اعتماد کی تحریک واقعی آ گئی تو پی ٹی آئی اس کو بچا نہیں پائے گی. جہاں تک بات ہے اکثری اداروں کے ساتھ ایک پیج پر ہونے کی, اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب آرمی چیف ایک دن میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی, اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب سے بھی بات کی, تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک لسٹ دی کہ یہ ذرا لسٹ دیکھیں اپنے بندوں کی. عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں ان کو بھی ایک لسٹ دی کہ آپ اپنے بندوں کی ایک لسٹ دیکھ لیں. تو اس کے بعد پھر وہ عارف علوی سے ملے, اور میسیج ایک بھجوایا گیا کہ خان صاحب کوئی بھی نیا ایڈونچر کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیجیے گا, اور ان کو وارن کیا گیا کہ ایسا کوئی ایڈونچر نہ کیا جائے. ایک بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے, حکومتی وزراء وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب منگل کو اجلاس ہے نیشنل اسمبلی کا, پیر یا منگل کو زرداری صاحب نے بھی اسلام آباد میں ایک عشائیہ رکھا ہوگا جس میں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا ہوگا, جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا ہوگا, اور اس میں وہ اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے. کہا یہ چاہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے کسی بھی وقت عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور اسپیکر سے سٹارٹ کیا جائے گا. تو اور اس کے بعد پھر فوری طور پر عمران خان صاحب اور سی ایم کے خلاف لائی جائے گی. لیکن ناظرین, عدم اعتماد کی تحریک کب آنی ہے اور سب سے پہلے کس سے سٹارٹ ہونی ہے, حقیقت بتاؤں تو اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی نہیں جانتا. کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف 3 بندوں ان کو پتہ, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف, اور کچھ اور بڑے لوگ, کچھ 1 یا 2 اور بڑے لوگ ہیں جو جن کو یہ پتہ ہے. اب تو ایک انگریزی اخبار میں بھی یہ خبر آ گئی کہ ڈی جی آئی ایس اے نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی ایک میسج کنوے کر دیا کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں. کوئی بندہ سیاست میں عمل حصہ نہیں لے گا, ہم سیاسی اس مینورنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, نیوٹرل رہیں گے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو کمپلینٹس بھی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, اور انہوں نے اس کی کمپلینٹ بھی کی ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی ایک بڑا آفیسر وہاں ایک بڑی کمانڈ سے اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے آنے والے کچھ دنوں میں. تو ناظرین, چیزیں بڑی عجیب ہو رہی ہیں. کچھ تو لوگ ایسے ہیں, میں بہت سارے آفیسر سے بات ہوئی, بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات ہوئی, بہت سارے پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی, سول بیوروکریٹ سے بات ہوئی, ملٹری اسٹیبلمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی, بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں. تو ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن کسی کو کلیئرٹی کے ساتھ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ایک چیز کلیئر ہے, ایک چیز سرٹن ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے چیزیں آلموسٹ فائنل ہیں. بس چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں, وہ بھی فائنل ہو جائیں گی. عدم اعتماد کی تحریک اگلے ہفتے کسی بھی ٹائم پیش کی جا سکتی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب وہ بھی تیار بیٹھے ہیں.
اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھی بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو میری اطلاعات ہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے، اگلے 10 دن بہت اہم ہے۔ 27 کو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سٹارٹ ہونا ہے، اور 27 تاریخ کو، اور اس نے ختم ہونا ہے 8 تاریخ کو اسلام آباد میں۔ تو یہ 27 سے لے کے 8 تاریخ کا جو ٹائم ہے، جو ٹینیور ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس ٹینیور میں کچھ نہ کچھ بڑا سٹیپ ہوگا، میری اطلاعات یہ ہیں۔ ناظرین، میرے بھی لوگ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔